بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے موضوعاتی مطالعے کا تیسرا موضوع عائلی زندگی کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم چوتھا موضوع ہجرت اور جہاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہجرت کے لغوی معنی ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم و مظلوم ہوں، یعنی برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا ان کو وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔ البتہ اگر ان کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں، تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے: بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا: کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی کمزور ہیں، جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے، پس امید ہے کہ ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، اور اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے، وہ اس کے عوض بہت جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے پھر اس کو موت پالے تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب طے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النساء کی آیات 97 سے 100 تک۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے نتیجے میں ایک مسلمان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے اجر کا وعدہ قرآن پاک کی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے: والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا علی ربهم یتوکلون۔ اور جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اس کے بعد جب کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، تو البتہ ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 41۔ اسی طرح ہجرت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بھی قرار پاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خوشخبری دی ہے، اور اسی صورت میں فرمایا ہے: ثم ان ربک للذین حاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک تیرا رب ان کے لیے جنہوں نے مصیبت میں پڑنے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے مغفرت، جنت اور بہترین اجر کا انعام رکھا ہے، اور انہیں یقین دلایا ہے کہ انہیں بخش دیا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مغفرت کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 195 میں فرمایا ہے: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين حاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں تم سے کسی کام کرنے والے کا کام ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ پھر جن لوگوں نے وطن چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، البتہ میں ان سے ان کی برائیاں دور کروں گا اور انہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195۔ اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل یہی ہجرت کا عمل تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی دعوت و اشاعت کے لیے ہو۔ اس لیکچر میں ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں ہجرت اور ہجرت کی اہمیت کے بارے میں پڑھا۔ اگلے لیکچر میں جہاد اور جہاد کی اقسام کے بارے میں اگلی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔